خبریں ہیں جی کہ میاں صاحب نے لندن سے گو ہیڈ دے دیا ہے تحریک عدم اعتماد کا. یہ پی ایم ایل این کے اندر سے ہی یہ بات جو ہے سامنے آ رہی ہے. ان سارے سوالات کے جوابات لیں گے. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے جو قومی سلامتی پالیسی آج انہوں نے لانچ کی ہے اس حوالے سے آپ کا رد عمل لے لیں. احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کی یہ ہماری ہی پرانی پالیسی تھی جو انہوں نے اسی کو کاپی کر کے یہ نئی پالیسی لانچ کر دی ہے. سو اس پہ پی ایم ایل این کو ویسے آپ کو پہلے اعتماد میں لیا, آپ کو معلوم ہے یہ پالیسی کیا ہے جو لانچ ہونے جا رہی ہے؟ نہیں, میں نے دیکھی نہیں ہے. اس کا ایک ڈاکیومنٹ سرکولیٹ کر رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ قومی سلامتی پالیسی پہ دو رائے ہیں نہیں ملک میں. ہمیشہ سے یہی پالیسی ہیں جو ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ پارلیمان میں آنی چاہیے تھی. پارلیمان کو کنسلٹ نہیں کیا گیا, اپوزیشن پارٹیز کو کنسلٹ نہیں کیا گیا. اور میں نے وہ دیکھا ہے جو کل ایک 4 صفحے کا جو ایک سمری سی دی گئی تھی پریس کو, وہ میں نے دیکھی تھی آج صبح. اس میں ہر بات کا ذکر ہے, 2-3 باتوں کا ذکر نہیں ہے. ایک جمہوریت کا ذکر نہیں ہے, اس میں آئین کا ذکر نہیں ہے, اس میں سیاست کا ذکر نہیں ہے. سیاست کا بائی ذکر ہے, گڈ گورننس کا ذکر ہے اس کے اوپر, لیکن وہ اوورآل ایک فریم ورک بتا رہے ہیں کہ ریاست کو کیا چیلنجز ہیں. سیاست اور چیز وہ کہہ رہے ہیں ریاست کو کیا چیلنجز ہیں اور اس کو اگلے 5 سال میں ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے, یہ فریم ورک ہے اس پر. جی, تو آج سب سے بڑا چیلنج کیا ہے ریاست کو, کہ آپ کا سیاسی نظام ہی نہیں ہے, آپ کے الیکشن چوری ہو رہے ہیں, آپ کا ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا. سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے. جب تک یہ نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. بڑے اچھے, میں بھی ایگری کرتا ہوں جناب کہ بالکل ملک کے اندر جوڈیشری بھی آزاد ہونی چاہیے, یعنی جوڈیشری کو ڈیلیور کرنا چاہیے, میڈیا کو بھی رسپانسیبل ہونا چاہیے, ملک کی معیشت اچھی ہونی چاہیے. بڑی اچھی سوچ ہے, ہم سب کی یہی سوچ ہے. لیکن جو بنیادی عنصر ہے ان ٹارگٹس کو ریچ کرنے کا, وہ آئین ہے, وہ ملک کی سیاست ہے, وہ جمہوریت ہے. اس کا ذکر ہی نہیں ہے. کم از کم ان 4 صفحوں میں صرف ایک جگہ کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا ہے, اور وہ بھی لکھا ہوا ہے جوڈیشل جو ایشوز ہیں ان کے زمرے میں. سو آپ کا خیال ہے جو یہ جو کور ہے اس کے بارے میں, جو اس ایشو کا پرابلم کی جو جڑ ہے اس پہ زیادہ فوکس کرنا تھا, وہ نہیں ہے, اس میں سے مسنگ ہے. جب آپ اس بات کا اعتراف اپنی قومی سلامتی پالیسی میں نہیں کر رہے, قومی سلامتی ملک میں آئین کے نظام کو آئین کے مطابق کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتی. ملک کے اندر جب تک سیاست مضبوط نہیں ہوگی نہیں ہو سکتا. جب تک ملک میں ادارے آئین کے مطابق نہیں چلیں گے وہ نہیں ہو سکتا. ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی, کوئی قومی سلامتی نہیں ہوگی. تو یہ تو بنیاد ہے. جب بنیاد ہی آپ نہیں لکھیں گے اپنی قومی سلامتی پالیسی میں, پھر آپ کیا لکھا ہے آپ نے؟ پھر تو ہم سب اچھی بات ہے, فوج بھی مضبوط ہونی چاہیے, معیشت بھی مضبوط ہونی چاہیے, ملک میں ہر چیز ہونی چاہیے, ہم سب ایگری کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے 70 مختلف اداروں سے کنسلٹ کیا, یونیورسٹیز میں گئے, فلانا 600 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کنسلٹیشن میٹنگز کی. آپ پارلیمان میں نہیں آ سکتے تھے, آپ اپوزیشن کو حصہ نہیں بنا سکتے تھے. یہ میں نے ان سے پوچھا, بار بار میں نے محیط صاحب سے پوچھا کہ بھائی کنسنسس تو حکومت نے بلڈ کرنا ہے, کنسنسس تو حکومت نے بلڈ کرنا ہے. بہرحال ابھی حکومت نے چونکہ امپلیمنٹ کروانا ہے اور باقی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. ابھی جو کل ضمنی مالیاتی بل پاس ہوا ہے, ایسا لگ رہا تھا جیسے اپوزیشن نے تقریر تو بہت کی اور آپ نے اپنے نقطے بھی بتائے, لیکن آپ لوگوں کے وہاں بھی کہیں نہ کہیں یہ ایک کنسنسس تھا کہ یہ بل پاس تو کرانا ہے نا قومی سلامتی کے. نہیں, ایسا کوئی کنسنسس نہیں تھا, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے, ایک بڑی فاش قسم کی غلطی ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا بوجھ ایک سپلیمنٹری بل کے ذریعے نہیں ڈالا گیا عوام پر. یہ وہاں پر بار بار وہ ڈینائی کرتے نہیں یہ تو ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے. تو میں نے کہا ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے تو جو انڈسٹریز پہلے دے رہی ہیں 10% یا 8% یا 5%, وہ تو ڈاکیومنٹڈ ہیں. آپ 17% کر رہے ہیں, اور پھر تقریباً جو آدھا بوجھ ہے یہ 352 ارب ہے. 352 ارب 6 مہینے کا ہے, یہ بھی ذرا بتانا بھول گئے, تو سال کا 700 ارب ہے. اس میں سے تقریباً آدھا جو ہے 45% جو ہے یہ ڈرگز اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے آ رہے ہیں. یہ ساری انڈسٹریز ڈاکیومنٹڈ ہیں. پھر آپ جو ایڈیشنل اس وقت لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں مشینوں پر, نئی انڈسٹری لگا رہے ہیں, انڈسٹری کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اس پر آپ نے لگا دیا.
اب وہ یعنی آپ نے ان کی انڈسٹری لگانے کا بوجھ اس میں اضافہ کر دیا. اب وہ انڈسٹری لگائیں گے, کمائیں گے, پھر اس کو ایڈجسٹ کریں گے اگلے 5 سال میں. ایکٹیولی کیسے روکا آپ لوگوں نے؟ کوشش کی اس بل کو روکنے کی؟ بیکاز آپ نے رابطے کیے کیا حکومت کے ساتھ جو اتحادی ہے, آپ کو ڈیلیگیشنز گئے ہیں, آپ لوگوں نے ان سے رابطے کیے, مت ووٹ دیجیے, کوئی ایکسے؟ جی بالکل ملے ہیں, کل بھی ان سے بات کی ہے. اچھا, انہوں نے کہا ٹیلی فون آ گیا ہے. آپ کو بھی ٹیلی فون آیا اپوزیشن نہیں, سائیڈ انہوں نے پہ؟ کہا ہمیں آیا ہے. چلے ان کو تو ٹھیک ہے, مان ہمیں نہیں آیا. اپوزیشن میں سے کسی کو نہیں آیا. ہماری ضرورت نہیں ہے نا, ہم نے تو ووٹ دینا نہیں ہے. ووٹ تو اتحادی دیں گے یا یہ بھی کہنا ہو شور وور زیادہ نہ کریں, جانے دیں, یہ لیجسلیشن ہونے دیں. نہیں, اب کم از کم مجھے تو نہیں آیا. پی ایم ایل این میں کسی کو نہیں آیا؟ مجھے نہیں آیا, میں کسی نے شکایت بھی نہیں کی, یہ ان کی مہربانی ہے. کسی نے آپ کو پارٹی میں بتایا بھی نہیں کہ بھئی اس طرح سے ہم پہ کوئی پریشر؟ قطعاً ایسی بات نہیں تھی, بلکہ یہ تھا کہ پورا احتجاج کرنا ہے, جو پارلیمانی طریقہ ہے اس کو اپنانا ہے, اپنا وہاں پر مظاہرہ بھی کرنا ہے, آلٹرنیٹس بھی دینے ہیں, اس کو تنقید بھی کرنی ہے, جو ایک پارلیمانی جمہوریت میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو وہ جو سر پہ ہاتھ اٹھا ہے, رکھا ہوا ہے, یا مطلب اٹھ گیا ہے حکومت کے یا نہیں, اس بل میں تو بھی نہیں اٹھا. بل میں تو مدد ہوئی. وہ کلیرٹی آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی وہ کلیرٹی آ گئی اس وقت آپ نہیں, اس بل میں تو مجھے کلیرٹی تھی, پہلے بھی تھی, اور کل ثبوت بھی اس کا آ گیا. تو آپ کا آگے فیوچر کا لائے عمل کچھ اس حوالے سے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کل ہونے والے ایونٹ کے بعد؟ ایونٹس تو اپنی جگہ پر ہیں. دیکھیں, میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ ایک حکومت ہے جو ناکام ہو چکی ہے. اس کو آپ سپورٹ کریں گے تو اور ناکامی ہی ملے گی. اب وقت کی ضرورت یہ ہے, ملک کی ضرورت یہ ہے, قومی سلامتی کی ضرورت یہ ہے کہ ملک میں ایک شفاف الیکشن ہو. اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے نہیں. یہی ایک چیز ہے جو آپ کو بریدر دے گا, جو آپ کو بہتری دے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.